زندگی میں کچھ لمحے ایسے آتے ہیں جب یوں لگتا ہے جیسے سب کچھ بکھر رہا ہو۔ آپ دعا کرتے ہیں مگر جواب نہیں آتا۔ آپ محنت کرتے ہیں لیکن نتیجہ نظر نہیں آتا۔ آپ وفادار رہنے کی کوشش کرتے ہیں مگر جب سب کچھ ٹھنڈا اور غیر یقینی ہو تو دل کا جوش قائم رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر آپ اس کیفیت سے گزر رہے ہیں تو میری بات غور سے سنیں۔ جب اللہ آپ کو کوئی بڑی نعمت دینے والا ہوتا ہے تو زندگی اکثر خاموش، تاریک اور عجیب سی ہو جاتی ہے۔ یہ وہ وقت نہیں ہوتا کہ آپ ہار مان لیں، یہ پیچھے ہٹنے کا لمحہ نہیں ہوتا، یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب آپ مضبوطی سے جم جائیں، کیونکہ آپ اپنی منزل سے زیادہ قریب ہیں جتنا آپ سمجھتے ہیں۔ شیطان سب سے زیادہ شدت سے تب حملہ کرتا ہے جب برکت قریب ہوتی ہے۔ شک سب سے زور سے چیختا ہے جب آپ کی کامیابی صرف ایک ایمان والے قدم کی دوری پر ہوتی ہے۔ ذہن میں الجھن چھا جاتی ہے جب اللہ سب کچھ بدل رہا ہوتا ہے تاکہ وہ آپ کو وہ عطا کرے جس کا آپ نے صبر سے انتظار کیا ہے۔ دیکھیں، اللہ شور شرابے سے تعمیر نہیں کرتا، وہ ہے خاموشی میں تخلیق کرتا ہے۔ جب اس نے دنیا بنائی تو اس نے کسی تالیوں کی ضرورت نہیں سمجھی، اس نے تاریکی میں فرمایا اور روشنی پیدا ہوئی، اس نے پانیوں کو بغیر آواز کے جدا کیا۔ اسی طرح جب اللہ آپ کی زندگی میں کچھ بڑا کرنے والا ہو تو دنیا سے اعلان کی توقع نہ رکھیں، لوگوں کی سمجھ یا تائید کا انتظار نہ کریں، انسانوں سے تصدیق نہ مانگیں۔ جو وہ کر رہا ہے وہ اتنا پاکیزہ ہے کہ تماشائیوں کے لیے نہیں ہوتا۔ اللہ چھوٹی چیزیں نہیں کرتا، وہ عظیم ہے، اور جب وہ حرکت ہوتی ہے وہ اتنا عظیم ہے کہ تماشائیوں کے لیے نہیں ہوتا۔ کرتا ہے تو وہ ایسے انداز میں کرتا ہے جسے کوئی اور نہیں دہرا سکتا، مگر سچ یہ ہے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اس سے پہلے کہ اللہ آپ کو کچھ بڑا عطا کرے وہ آپ سے سب کچھ واپس لے لیتا ہے۔ وہ سب ہٹا دیتا ہے جو آپ کے مستقبل کے ساتھ میل نہیں کھاتا۔ اسی لیے رشتے ختم ہو جاتے ہیں، دروازے بند ہو جاتے ہیں اور دل میں کشمکش پیدا ہوتی ہے، کیونکہ وہ آپ کے لیے جگہ بنا رہا ہوتا ہے۔ آپ پرانا بوجھ نئی زندگی میں نہیں لے جا سکتے، آپ سطحی لوگوں کو گہرے راستوں میں نہیں لے جا سکتے، اور آپ خوف زدہ ذہن کے ساتھ ایمان سے بھرپور مستقبل میں داخل نہیں ہو سکتے۔ تو اگر آپ اس وقت کچھ کھو رہے ہیں تو ہمت نہ ہاریں۔ اگر لوگ آپ کا ساتھ چھوڑ رہے ہیں تو انہیں جانے دیں۔ اگر دروازے بند ہو رہے ہیں تو صبر کریں۔ ہر بند دروازہ انکار نہیں ہوتا، اکثر وہ نئی سمت کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ اللہ آپ کو سزا نہیں دے رہا، وہ آپ کو تیار کر رہا ہے کچھ بہت عظیم کے لیے، ایسی نعمت کے لیے جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ وعدے سے پہلے ایک عمل ہوتا ہے، ترقی سے پہلے درد، گواہی سے پہلے آزمائش۔ اللہ کبھی جلدی نہیں کرتا لیکن وہ ہمیشہ وقت پر ہوتا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ انتظار وقت کا ضیاع ہے، لیکن نہیں، انتظار ایک امتحان ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں اللہ آپ کی شخصیت کو سنوارتا ہے، آپ کا دل مضبوط کرتا ہے اور آپ کے ایمان کو پروان چڑھاتا ہے۔ یہ سب کچھ روشنی میں نہیں بلکہ سائے میں ہوتا ہے۔ جب اللہ کچھ بڑا دینے والا ہوتا ہے تو وہ آپ کو چھپا لیتا ہے، شور و غل سے دور لے جاتا ہے، غیر ضروری چیزوں سے جدا کر دیتا ہے۔ آپ کو محسوس ہو سکتا ہے کہ آپ کو فراموش کر دیا گیا ہے، لیکن آپ کو نکھارا جا رہا ہے۔ آپ خود کو نظروں سے اوجھل محسوس کر سکتے ہیں، مگر اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ آپ کے اندر کام کر رہا ہے اس سے پہلے کہ وہ باہر کچھ ظاہر کرے۔ وہ ہمیشہ اندر سے باہر کی طرف کام کرتا ہے۔ وہ پہلے آپ کی سوچ کو درست کرتا ہے، پھر رزق عطا کرتا ہے۔ وہ پہلے آپ کی روح کو مضبوط کرتا ہے، پھر آپ کے دائرہ اثر کو بڑھاتا ہے۔ اللہ جو کر رہا ہے اسے جلدی نہ کریں، اپنی زندگی کا موازنہ دوسروں سے نہ کریں۔ آپ نہیں جانتے کہ وہ جو کچھ رکھتے ہیں
اس کے لیے انہوں نے کیا کچھ جھیلا ہوگا۔ اور وہ نہیں جانتے کہ اللہ آپ کے لیے کیا ذخیرہ کر چکا ہے۔ اپنے راستے پر قائم رہیں، اپنی نظر اپنے مقصد پر رکھیں۔ اگر آپ پھل کو وقت سے پہلے توڑیں گے تو وہ خراب ہو جائے گا، لیکن اگر آپ صبر کریں، اعتماد رکھیں، تو جو کچھ اللہ دے گا وہ بہترین ہوگا۔ لبالب برکتوں سے بھرپور، جب اللہ کچھ بڑا دینے والا ہو تو مخالفت کی توقع رکھیں۔ اگر دباؤ محسوس ہو تو حیران نہ ہوں، کیونکہ ہیرے دباؤ میں بنتے ہیں اور سونا آگ میں خالص ہوتا ہے۔ آپ کو توڑا نہیں جا رہا بلکہ آپ کو ڈھالا جا رہا ہے۔ یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے تاکہ آپ پر برکت نازل ہو، تاکہ آپ میں استقامت پیدا ہو، تاکہ آپ کی صلاحیتوں میں وسعت آئے، تاکہ آپ ایسے انسان بن سکیں جو جلال کا بوجھ اٹھانے کے قابل ہو۔ آپ ایسی نعمت نہیں چاہتے جس کے لیے آپ ابھی تیار نہیں۔ جلدی ملنے والی برکت اکثر بوجھ بن جاتی ہے، لیکن اللہ اتنا دانا ہے کہ وہ آپ کو ناکامی کے حوالے نہیں کرے گا۔ وہ آپ کی مانگی ہوئی چیز کو روکے گا یہاں تک کہ وہ جان لے کہ اب آپ اسے سنبھال سکتے ہیں۔ یہ اس لیے نہیں کہ وہ سخت گیر ہے، بلکہ اس لیے کہ وہ آپ سے اتنی محبت کرتا ہے کہ وہ نہیں چاہتا کہ آپ اسی چیز کے بوجھ تلے ٹوٹ جائیں جس کے لیے آپ نے دعا کی تھی۔ اس کے وقت پر بھروسہ رکھیں، اس کی تاخیر انکار نہیں، بلکہ آپ کو کسی بڑی چیز کے لیے تیار کرنے کا ذریعہ ہے۔ بارش سے پہلے آسمان سب سے زیادہ سیاہ ہوتا ہے، فصل کی کٹائی سے پہلے زمین سب سے سخت ہوتی ہے، اور آپ کے کامیابی کے دھماکے سے پہلے زندگی سب سے زیادہ الجھی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ یہ اختتام نہیں، یہ کنارہ ہے۔ آپ دہانے پر ہیں، اب پیچھے مت ہٹیں۔ آپ اتنا سفر طے کر کے اب ہار ماننے کے لیے نہیں آئے۔ آپ آگ سے گزر کر راکھ میں بیٹھنے کے لیے نہیں نکلے۔ اٹھیں، امید رکھیں، تعریف کرتے رہیں، چلتے رہیں، کیونکہ اللہ کا کام مکمل نہیں ہوا۔ اس نے آپ کی دعاؤں کو فراموش نہیں کیا، اس نے آپ کے آنسوؤں کو نظر انداز نہیں کیا، اس نے آپ کو تنہا نہیں چھوڑا۔ وہ پردے کے پیچھے کام کر رہا ہے، ہر تفصیل کو ترتیب دے رہا ہے، ایسے ٹکڑے ہلا رہا ہے جنہیں آپ دیکھ بھی نہیں سکتے۔ اور جب وقت مکمل ہوگا، جب آپ تیار ہوں گے، جب حالات ہم آہنگ ہوں گے، تو وہ برکت کو جاری کرے گا، اور وہ برکت ہوگی اچانک، تیز، طاقتور، ناقابل انکار۔ جب اللہ حرکت کرتا ہے تو وہ تیزی سے حرکت کرتا ہے۔ جو کچھ سالوں میں پس منظر میں بنا، وہ ایک دن میں آپ کی زندگی میں داخل ہو سکتا ہے۔ اسے کسی اجازت کی ضرورت نہیں، اسے کسی متبادل منصوبے کی ضرورت نہیں۔ جب وہ بولتا ہے تو کائنات لبیک کہتی ہے، جب وہ دروازہ کھولتا ہے تو کوئی انسان اسے بند نہیں کر سکتا، اور جب وہ فیصلہ کرتا ہے کہ اب آپ کا وقت ہے تو نہ کوئی تاخیر، نہ کوئی شیطان اور نہ کوئی شک اسے روک سکتا ہے۔ لیکن میری بات سنیں، عاجز رہیں، کیونکہ جب برکت آئے گی تو وہ آپ کی تعریف کے لیے نہیں بلکہ اس کی بڑائی کے لیے ہوگی۔ تحفہ عظیم ہو سکتا ہے لیکن دینے والا اس سے بھی عظیم ہے۔ نتیجہ کو مت پوجیں، اسے پوجیں جس نے سب ممکن بنایا۔ یاد رکھیں کس نے آپ کو وادی میں سنبھالا، کس نے قحط میں آپ کو سہارا دیا، اور جب دنیا خاموش ہو گئی تو کس نے آہستہ سے آپ سے کلام کیا۔ وہ اللہ تھا